بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج 25 رمضان المبارک ہے اور سورہ الاعراف 7ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 80 سے آیت 80 سورہ الاعراف، اس سے آج کی ترجمانی شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ یہ دعوات کا باب ہے، دعوات یا رسالات، اور اب چوتھا بیان حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے شروع ہوتا ہے۔ وَلُوطًا، اور ذکر کرو سیدنا لوط علیہ السلام کا، یا ارسلنا لوطًا، بھیجا ہم نے سیدنا لوط کو رسول بنا کر۔ تو جب وہ اپنی قوم کے پاس پہنچے تو انہوں نے من جملہ اور باتوں کے، لازم بات ہے کہ سب سے پہلے تو انہوں نے احکام الہیہ کی محکومیت اختیار کرنے کی، جو عبودیت رب ہے، سب سے پہلے تو وہی دعوت دی، اور اس دعوت کے بعد جو اس قوم میں معاشی اور معاشرتی حوالے سے جو برائیاں تھیں، توازن شکن اعمال جن کو کہ وہ انجام دے رہے تھے، وہاں سے انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا۔ فرمایا انہوں نے اتاتون الفاحشہ، کیا تم ارتکاب کرتے ہو برائی کا، کیا تم مرتکب ہوتے ہو برائی کے، ما وہ برائی کہ نہیں سبقت لے جا سکی تم سے اس برائی میں دنیا میں سے کوئی قوم، یعنی ایسی برائی کہ جس میں اقوام عالم یا تمہاری جو ہم اثر اقوام ہیں ان میں سے کسی نے اب تک اس علاقے میں جس میں کہ آپ اور ہم رہ رہے ہیں، اس میں ایسی برائی کا کسی نے ارتکاب نہیں کیا تھا۔ وہ برائی کیا تھی؟ آگے خود ہی اس کا بیان ہے۔ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس اپنی اس جنسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑتے ہوئے۔ تو یعنی یہ برائی یا بدماشی اس قوم میں تھی، اور بل انتم قوم مسرفون، اور اس برائی کے اندر بھی کوئی حد تمہارے سامنے نہیں رہتی، یعنی اس میں بھی تم حدود فراموش واقع ہوئے ہو۔ وما کان جواب قومہ، اب یہ جو سیدنا لوط علیہ السلام نے ان کو اس برائی سے روکنا چاہا کہ رک جاؤ اس برائی سے، تو اس کا جواب انہوں نے کیا دیا؟ فرمایا نہ تھا اس قوم کا جواب رد عمل مگر یہ کہ انہوں نے یہ کہا اخرجوہم من قریتکم، نکال باہر کرو تم انہیں اپنی بستی سے، اپنے علاقوں سے، یعنی اس کو اور اس کی جماعت کو مجبور کرو کہ یہ نکل جائیں ان علاقوں سے۔ اور کیوں؟ انہم اناس یتطہرون، یہ تو بڑے پاک باز لوگ ہیں۔ انہم اناس، یہ ایسے لوگ ہیں، یتطہرون، بہت طہارت اور پاکیزگی ان میں پائی جاتی ہے۔ یعنی مطلب ان کا یہ تھا کہ ان سے کہو کہ بھی ہم تو بدماش ہیں، چھٹے ہوئے بدماش ہیں، تو بدماشوں کے اندر تم جیسے صالحین کو رہنے کا کیا حق حاصل ہے؟ اور یہ آج بھی یہی مزاج ہے کہ اگر آپ ایسے لوگوں کو کوئی دعوت دیں حق کی، صداقت کی، صحیح پیغام کی، تو وہ کہیں گے جی اچھا اگر ہم تو لچے لفنگے ہیں، غلط کار ہیں، تو پھر آپ اپنا یہ جو بستر بوریہ ہے اٹھا کر لے جائیں، آپ کو یہاں رہنے کا کیا حق حاصل ہے؟ ہم تو بدماش ہیں۔ یعنی بدماش بدماشی سے نہیں چھوڑتا باز آتا، بلکہ اس کی اصلاح کرنے کے لیے اگر کوئی فرد جماعت میدان عمل میں نکلتی ہے تو اسے اپنے علاقے سے نکال باہر کرنے کی دھمکی دیتا ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، تو پھر انجام کار ہم نے حضرت لوط کو
نجات دی ان کی بدماشیوں سے اور ان کی ایذاؤں سے، وَأَهْلَهُ اور ان کے رفقا کو، کیونکہ ان کی جو امرا بیوی ہے وہ تو سیدنا لوط کا ساتھ نہ دے سکی، تو اہل کے اندر گویا امرا شامل ہے، اہل کا لفظ جو ہے اس میں امرا شامل ہے، اسی لیے اس کا استثناء کیا، تو فرمایا کہ اس کو ہم نے نجات دی اور اس کے رفقا کو اور اس کے اہل و عیال کو، لیکن اس کے اہل و عیال میں ان کی جو گھر والی تھی وہ شامل نہ ہو سکی۔ کانت من الغابرین، اور جس طرح دوسرے اس علاقے میں رہ گئے، انہوں نے ہجرت نہ کی، تو اس علاقے میں کہ جہاں پر تباہی آ رہی تھی، حضرت لوط تو وہاں سے ہجرت کر کے اپنی جماعت کو لے کر چلے گئے، لیکن یہ جو فاسق اور فاجر قوم تھی یہ ڈٹی رہی اسی علاقے میں، اور ان کے ساتھ ان کی سیدنا لوط کی جو بیوی تھی اس نے بھی سیدنا لوط کے ساتھ ہجرت کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ بھی ان کے ساتھ ہجرت کرنے والوں میں شامل نہ ہوئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، پھر فرمایا کہ ان پر ایک بارش کی ہم نے بارش کر، مراد یہ ہے کہ وہاں بہت بڑا زلزلہ آیا، آتش فشاں پھوٹا، اور اس آتش فشاں نے وہاں کے اس پورے علاقے کو تہو بالا کر کے رکھ دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، غور کرو دیکھو کہ ان مجرموں کا آخر انجام کیا ہو۔ یعنی مطلب یہ کہ جب کوئی قوم اس حد تک بدماشیوں میں آگے نکل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کائناتی قوتوں سے اس کی ہلاکت کے اسباب پیدا کرتے ہیں، الا یہ کہ ان کے مقابلے میں جماعت مومنین میدان عمل میں نکل آئے، وہ اس حد تک پہنچ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ بے عیدی کو 9/14 پھر تو جماعت مومنین ان کے حوالے سے، اور اگر وہ ایسا کوئی انتظام نہ ہو تو پھر کائناتی قوتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکروں کا کام کرتی ہیں۔ اس کے بعد اب 5ویں دعوت سیدنا شعیب علیہ السلام کے حوالے سے آ رہی ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو رسول بنا کر بھیجا۔ تو سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے یوں کہا کہ اے میری قوم، حاکمیت اختیار کرو ایک اللہ کی، یعنی اس کے نظام کی، قوانین کی محکومیت اختیار کرو، کیونکہ اس کے سوا تمہارے لیے کوئی قانون ساز، نظام عطا کرنے والا، حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اور اس رب کی ربوبیت پر اور اس کی الوہیت پر تمہارے پاس واضح دلیل پہنچ چکی ہے، یعنی میری نبوت اور رسالت میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر واضح دلیل موجود ہے، بینہ۔ اور یہی پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ آیت نمبر 73 میں بھی یہ بات آئی ہے، تو 73 میں وہاں پر یہ بنایا جی کہ سیدنا صالح علیہ السلام کے حوالے سے کہ جی وہ بینہ تو اونٹنی تھی کہ جو سپر نیچرل وے سے پیدا ہوئی تھی، تو یہ غلط ہے۔ وہ ناقہ جو تھی وہ کوئی سپر نیچرل وے سے پیدا نہیں ہوئی تھی، اور اس ناقہ سے مراد یعنی بینہ سے مراد ناقہ نہیں ہے، کیونکہ اس مقام پر آیت 85 میں بھی وہی بینہ کا لفظ سیدنا شعیب علیہ السلام استعمال کر رہے ہیں، اور یہ بالاتفاق طے شدہ بات ہے کہ سیدنا شعیب علیہ السلام کے پاس تو کوئی سپر نیچرل اس حوالے سے چیز تھی ہی نہیں۔ تو بینہ اصل میں سب سے بڑی بینہ نبی کی نبوت ہوتی ہے، نبی کی نبوت، اس کی رسالت، اس کا پیغام حیات، اور وہ دلائل کہ جو نبی اپنی نبوت پر اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر اور اس کے نظام ربوبیت پر قائم کرتا ہے، وہی سب سے بڑی بینہ یا دلیل، دو ٹوک اور واضح دلیل ہوا کرتی ہے۔ اور اب سیدنا شعیب علیہ السلام کا عبودیت رب کے بعد سوشل آرڈر، معاشرتی حوالے سے جو پروگرام تھا اس کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، بس پورا کیا کرو پیمانوں کو، یعنی جب پیمائش کرو تو پیمائش پوری کیا کرو، والمیزان اور ترازو، یعنی ماپ تول کے جو پیمانے ہیں ان میں کمی بیشی نہ کرو۔
ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور باخصہ یبخسو کے دو معنی ہیں، ایک تو کم دینا، کم دینا، اور دوسرا ناقص اور ردی چیز، یعنی کسی مثلا جس طرح دکاندار ہے وہ گاہک سے قیمت تو پوری لے لے اور اس پوری قیمت کے مقابلے میں جو مال دے وہ نمبر 2 ہو، ناقص ہو، اس میں نقائص چھپے ہوئے ہوں، تو ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور مت کمی کیا کرو لوگوں کے ساتھ ان کی ان چیزوں میں کہ جو ان کے حوالے سے تمہارے اوپر واجب ہوتی ہے، اور یا یہ کہ لوگوں کو ناقص اور ناکارہ چیزیں نہ دیا کرو جبکہ تم اس کی قیمت پوری لے لیتے ہو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین پر اللہ تعالیٰ نے جو اصلاحی پیغام عطا کیا ہے ہمیں اور میں اس کو نافذ کرنا چاہتا ہوں، تو اس اصلاحی پیغام کو رد کر کے زمین میں تم فساد کا باعث نہ بنو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اور اس نظام ربوبیت میں، نظام اصلاح میں کہ جس کا میں داعی بن کر آیا ہوں، اگر اس کو تم قبول کرو، اس کو اپنا لو، تو اس میں تم سب کی بہتری ہے، اجتماعی فلاح ہے، یعنی نظام سرمایہ داریت کے اندر تو بعض کا بھلا ہے اور کثیر جماعت کا نقصان ہے، لیکن جو نظام حیات اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یا وہاں سے باربنا وہی تمہیں عطا ہو رہا ہے، اس میں تم سب کا بھلا ہے، سب کی فلاح ہے، کسی کی گویا کہ نشو و نما جو ہے وہ رکنے والی نہیں ہے، بشرطے کہ تم امن میں آنا چاہو۔ یعنی یہ جو رقابتیں ہیں، عداوت ہے، حسد ہے، بغض ہے ایک دوسرے کے خلاف جو اس نظام سرمایہ داریت سے پیدا ہوتا ہے، اگر اس سے تم امان میں آنا چاہو۔ اور مزید برآں یہ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، نہ صرف معاشرتی سطح پر یہ قوم کم تولتی تھی، دوسروں کے معاشرتی حقوق پہ ڈاکہ ڈالتی تھی، مزید برآں یہ کہ فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا، اور مت بیٹھا کرو بِكُلِّ صِرَاطٍ، ہر راستے پر ڈاکہ زنی، اور تم دنوں کو تو یہ لوٹ مار کرتے ہو یا دکانوں پر یہ لوٹ مار کرتے ہو، اور ایک دھڑا تمہارا جو ہے وہ راستوں پر بیٹھ جاتا ہے، اور نہ بیٹھا کرو راستوں پر توعدون، ڈراتے دھمکاتے، کہ جو راستے سے گزرا اس کو پکڑ لیا، اس کو ڈرایا دھمکایا، اس کی جیب خالی کر لی، اور اگر اس نے جیب خالی کرنے سے انکار کر دیا تو اسے ٹھکانے لگا دیے۔ دہشت گرد جو آج ہمارے ہاں منظر آ رہا ہے کہ کام تولنا اور کام یعنی ماپ تول کے پیمانے بھی ناقص، اور مزید برآں راستوں پر دہشت گردی، گلیوں میں، بازاروں میں، تو فرمایا توعدون، کہ تم ڈراتے ہو، ڈرا دھمکا کر ان کی جیبیں خالی کر لیتے ہو۔ اور اس راستے کے ساتھ یہ تو مادی راستے ہیں، مادی راستے، سڑکیں، گلیاں، بازار، اور ایک اور اس سے بھی بڑا جرم ہے، اس سے بھی بڑا ڈاکہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور کتاب اللہ کا راستہ، سبیل اللہ سے مراد کتاب اللہ کا راستہ، ایک تو تم مادی راستوں پر یہ ڈاکہ زنی کرتے ہو، اور مزید برآں یہ کہ جو اللہ کا راستہ ہے، یعنی نبوت و رسالت کا، وحی کی اقدار کا، نوع انسانی کی فلاح اور ربوبیت کا جو راستہ ہے، اور نہ رکو تم اللہ کے اس راستے سے، مت روکو، بالخصوص ان کو کہ جو ایمان لے آتے ہیں، آمن بہی، جو اس راستے پر یعنی کتاب اللہ پر، اس کی دعوت پر ایمان لاتے ہیں، ان کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں یہ کھڑی کرنی بند کر دو۔ اور مزید برآں نہ صرف تم اس راستے سے، کتاب الہی کے راستے سے روکتے ہو، بلکہ تبغونہا عوجا، یہ ہم نے 7:45 میں بھی دیکھا کہ کافروں کی یہ پہچان ہے کہ کتاب اللہ کا راستہ جو ہے اس کے احکام اور ہدایات جو ہیں ان میں کجیاں تلاش کرتے، کمیاں تلاش کرتے۔ یہ مذہبی پیشوا، یعنی پہلے تو ڈاکو ہیں، چور اور ڈاکہ زن، ڈاکو ڈکیت، اور یہ دوسرے ڈکیت مذہبی پیشوا، پہلے دکانوں اور مکانوں اور گلیوں اور بازاروں میں ڈاکے ڈالتے ہیں،
اور یہ لوگ کتاب اللہ کے راستے میں ڈاکو کا کردار انجام دیتے ہیں کہ جو کتاب اللہ پر چلتا ہے اس کو روک لیتے ہیں اور اس کی مار دھاڑ کرتے ہیں، اور تب گناہ وجہ اور اس خدائی راستے میں، الہی راستے میں، کتاب اللہ میں کجیاں، کمیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں تلاش کرتے ہیں تاکہ باپ دادا کے جو روایات کے حوالے سے بتائے ہوئے طور طریقے ہیں ان کا کمال ظاہر کر سکیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، فرمایا کہ یہ بدماشیاں تم اس لیے نہیں کر رہے کہ تم قلیل ہو، تمہاری تعداد کم ہے، تمہارے پاس وسائل کم ہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ یاد رکھو، یاد کرو تم اس بات کو کہ کل تک تم قلیل تھے، یعنی کچھ عرصہ پہلے تم اقلیت میں تھے، اور فَكَثَّرَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے اپنے قوانین طبیعہ کی روح سے تمہاری اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کر دیا۔ تو اب کیا کرو، وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، تو اب اکثریت میں آ کر زمین میں فساد پیدا نہ کرو، اور یہ فساد ہے طبقات، کلاسز، حاکم اور محکوم کا طبقہ الگ الگ، لوٹنے والے اور لوٹنے والے الگ الگ، نقصان سہنے والے اور نقصان کرنے والے الگ الگ۔ تو یہ 28/3-4 میں سیدنا ابراہیم موسیٰ اور جب فرعون کی کشمکش کا ذکر آیا ہے سورہ القصص کی آیت 3-4 میں، تو وہاں فرمایا کہ جعل اہلھا شیعا، کہ فرعون نے سرزمین مصر میں طبقات پیدا کر دیے تھے، حاکموں کا طبقہ VIP، ان کے حقوق الگ، اور محکوموں کا، مجبوروں کا، مستضعفین کا دوسرا طبقہ، ایک کے لیے حقوق اور دوسرے کے لیے ڈیوٹیاں، ایک کے لیے مراعات اور دوسرے کے لیے محرومیاں۔ تو اس پر قرآن کہتا ہے کہ یہ تھا فرعون مفسدین میں سے، یہ فسادیوں کا امام تھا۔ تو فساد فی الارض ہے زمین میں وسائل کی ناہموار تقسیم، وسائل کی ناہموار تقسیم، اور وسائل کی تقسیم کے حوالے سے محرومین اور مراعات یافتہ طبقات کا قیام۔ تو دیکھو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ آیت 87، وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ یہاں پھر وہی بنیادی نقطہ رفقاء محترم کہ ایمان دراصل رسالت پر ہے۔ 47/2 میں اور سورہ آل عمران کی آیت 101 میں، اور اسی سورہ میں 2 جگہوں پر یہ پہلے آ چکا ہے کہ اصل ایمان دراصل کس بات پر ہے؟ رسالت کا، رسول کی رسالت، یعنی رسول کی رسالت اصل ہوتی ہے، شخصیت اصل نہیں ہوتی، رسول ان پرسن اصل نہیں ہوتا، بلکہ رسول ان کیبنٹ یا رسول ان میسج۔ ہماری اتباع یہ ہے کہ ہم نے رسول کی شخصیت کو آبجیکٹ آف ورشپ بنا لیا ہے، اس کے لیے صلوات و سلام کا سب کچھ ہے، اور جس پیغام حیات کے لیے اس نے اپنے جسم کو، جان کو، عزت کو، مال، جان، آبرو، ہر چیز کو قربان کیا، وہ پیغام حیات، وہ کلام اللہ، وہ قرآن حکیم، وہ غلافوں میں بند ہے، اور سال کے بعد کبھی کھولتے بھی ہیں تو اندھوں اور بہروں کی طرح۔ تو فرمایا کہ بے شک تم میں ایک گروہ، اگرچہ تم میں سے ایک گروہ ایمان لا چکا ہے اس چیز پر جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، یعنی یوں نہیں فرمایا کہ ایک گروہ نے تم میں سے میرے اوپر ایمان کا اعلان کر دیا ہے، میری ذات، یعنی رسول پرسنالٹی، ایج آف پرسنالٹی نہیں، ایج آف آئیڈیالوجی۔ رسول آئیڈیالوجی کا ترجمان ہوتا ہے، اور اپنی زندگی میں بھی وہ اپنی آئیڈیالوجی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ایمان آئیڈیالوجی پر اصل ہوتا ہے، نہ کہ اس کی شخصیت پر، کیونکہ شخصیت تو آج ہے، کل نہیں ہوگی۔ چلنے والی چیز تو آئیڈیالوجی ہوتی ہے، نئے نبی آنے تک جس چیز میں چلنا ہے وہ آئیڈیالوجی ہے، کتاب ہے، دعوت ہے، نبوت و رسالت ہے، نہ کہ رسول کی شخصی حیثیت۔ تو بے شک تم میں سے ایک گروہ ایمان لا چکا ہے اس پیغام حیات پر، کتاب پر، وحی پر کہ جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں۔ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک تم میں سے گروہ ہے کہ وہ اس آئیڈیالوجی پر ایمان نہیں لایا، کتاب پر ایمان نہیں لایا۔ فَاصْبِرُوا،
اب دونوں جماعتیں مومن اور کافر اپنے اپنے پروگرام کے مطابق کام کریں اور نتیجے کا انتظار کریں حتی یحکم اللہ بیننا، اللہ اپنی حکومت ہمارے مابین قائم کر دے گا۔ اللہ کا حکم جو کتاب اللہ ہے وہ اس کی گویا کہ پروجیکشن ہو کر رہے گی، اس کی جو حاکمانہ حیثیت ہے وہ برپا ہو کر رہے گی۔ وہ خیر الحاکمین، اور اللہ سے بڑھ کر اور اس کی کتاب سے بڑھ کر نوع انسانی کے لیے خیر اور فلاح کا ضامن کوئی نظام حکمرانی نہیں۔ انسانوں کی انسان پر حکمرانی سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا طاغوت ہے انسان پر انسان کی حکمرانی۔ تو سب سے بڑا جو خیر کا نظام ہے وہ ہے کہ انسانوں پر اللہ جو خالق ہے اس کے عمل کی حکمرانی قائم کی جائے۔ اسی میں انسان کے شرف و مجد کی ضمانت ہے اور اسی میں نوع انسانی کی ربوبیت اور حقیقی فلاح کا راز پوشید ہے۔ فرمایا آگے قال الذی نستكبروا بقومہ، کہا اس ملا نے جنہوں نے گویا کہ وسائل پر قبضہ کر لیا تھا، اپنے گھروں کو، کھیتوں کو، کھلیانوں کو، خزانوں کو بھر لیا تھا، یعنی جنہوں نے ریسورسز پر قبضہ اپنا قائم کر کے دوسروں کو محروم کر دیا تھا، اور وہ بڑے بن گئے تھے، چودھری، اپنی اپنی چودراہٹیں جنہوں نے اسٹیبلش کر لی تھی سیدنا شعیب کی قوم سے۔ انہوں نے سیدنا شعیب سے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شعیب، اے شعیب نکال باہر کریں گے ہم تجھے، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، اور انہیں بھی جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ بے کا نہیں کہا، آمنو بے کا نہیں، معاکا، کہ جو تیرے ساتھ اس پیغام پر کہ جس کا تو دعوے دار ہے کہ وہ تیرے اوپر نازل ہوا ہے۔ کافر بھی اس نقطے کو سمجھتے تھے کہ گویا کہ ایمان دراصل رسول کی شخصیت پہ نہیں ہے بلکہ اس کی معیت میں اللہ کی کتاب پر، وہی پر ایمان اصل ہے، اور انہیں بھی ہم نکال باہر کریں گے جو تیرے ساتھ تیری معیت میں مومن بن گئے ہیں۔ کہاں سے؟ من قریتنا، ہماری اپنی بستی، بس یہ بستی ہماری ہے۔ حالانکہ سن آف دا سوائل اگر تمہارا اصول ہے تو شعیب علیہ السلام اور والذین معہ وہ کہیں آسمانوں سے آئے ہیں؟ وہ کوئی اجنبی ہیں؟ کیا وہ کہیں باہر سے آئے ہیں؟ وہ فارنرز ہیں؟ بھئی سوال یہ ہے کہ وہ قریہ سے اپنا حق کیوں، ان کا حق کیسے ختم ہو گیا؟ ایمان لانے سے۔ تو دھرتی جو ہے، جغرافیہ جو ہے، وہ تو اس چیز سے تقسیم نہیں ہوتا، تو یہ کیسے ہم مان لیں؟ من قریتنا، لیکن انہوں نے زبردستی کر کے کہا نہیں بستی ہماری ہے، چونکہ اکثریت ہماری ہے تو ہم تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں گے۔ ہاں اگر تم رہنا چاہتے ہو تو پھر یوں رہو، او لتعودن فی ملتنا، یا پھر تم واپس لوٹ آؤ اسی باپ دادا کی روش پر۔ باپ دادا سے جو استحصال کا اور سرمایہ داریت کا نظام چلا آ رہا ہے، جھوٹی سچی روایات جو منقول ہیں، اجماع اور تواتر کا جو چلن ہے، اس پہ دوبارہ تم اعلان کرو۔ یہاں بھی بہت عجیب نقطہ ہے رفقہ محترم، وہ یوں نہیں کہہ رہے فی ملتکم، یعنی نبی بھی معلوم ایسا ہوتا ہے کہ نبی عنفوان شباب سے اس راستے سے کٹا ہوا ہوتا ہے۔ فی ملتکم نہیں کہا، فی ملتنا، وہ جانتے تھے کہ گویا کہ یہ شعیب جو ہے یہ پہلے دن سے اس سے بیزار ہے، یہ بیزار ہے، یہ گویا کہ وہ شرک اور کفر میں، یعنی نبی جو ہوتا ہے وہ نقطۂ آغاز سے اس شرک میں، کفر میں اور ان بری عادتوں میں جس میں کہ قوم انوالو ہوتی ہے اس میں مبتلا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر وہ بھی اسی میں مبتلا ہو تو وہ خود ہی داغدار ہے تو دوسروں کو کیا کہے گا؟ یہی ہو سکتا ہے کہ زمانی طور پر تھوڑا سا فرق ہو۔ تو ہماری ملت میں سیدنا شعیب علیہ السلام نے ایک محکم اصول بیان فرمایا، قال اولو کنا کارہین، اچھا یہ فریضہ یا یہ کام ہمیں پھر بھی انجام دینا ہوگا اگرچہ ہم اسے ناپسندی کیوں نہ کریں۔ تو چونکہ دین تو کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، اور یہ مستبد سرمایہ دار اور جاگیردار وسائل پہ قابض طبقہ، اس کو اس سے کیا؟ وہ کہتے ہیں تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں تو ایسا کرنا ہوگا۔
اور یہ کسی ایک شعیب کی خصوصیت نہیں ہے رفقا محترم. 14/13 میں ہم پڑھیں گے تمام ابھی نبیوں کو ان کی قوموں نے یہی کہا کہ یا تو تم ہماری ملت میں مسلک حیات میں واپس لوٹ آؤ اور نہیں تو ہم تمہیں ہماری کلیا سے بستی سے نکال باہر کریں گے. اور یہی وہ وقت ہوتا ہے 14/13 کی روح سے کہ جب یہ گویا چیلنج ہوتا ہے اور اللہ پھر اس ظالم قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے اس میں. اور دوسرے جو عدل کے اور اخوت اور مساوات کے نظام ربوبیت کے دائی ہوتے ہیں ان کو تمکن و استخلاف عطا کرتا ہے. تو شعیب علیہ السلام نے پہلی بات تو یہ کہی کہ خواہ ہم اسے کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں، کیا جبرن اور قہرن تم ہمیں اپنے اس مسئلے کے حیات میں لوٹ آنے کی دعوت دینا چاہتے ہو. نمبر 2 قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، فرمایا کہ اگر اب ہم لوٹ آئیں تمہاری ملت میں مسلک حیات کو قبول کر لیں تو اس مسلک حیات کے باطل ہونے پر اب تک جو ہم دلائل دیتے چلے آئے ہیں اس کا مطلب وہ سارا جھوٹ تھا. ہماری شخصیت کیا ہوئی کہ گویا آج تک جو کچھ ہم اس کے بطلان پر دلائل قائم کر چکے ہیں، اس کے باطل ہونے کے جو دلائل تمہیں دیتے چلے آئے وہ سارا ہم نے اللہ پر جھوٹ کرا. قد افترینا علی اللہ کذبا، اگر ہم لوٹ آئیں تمہاری ملت کی طرف تو یہ اس بات کی دلیل ٹھہرے گا کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ گھڑا، ہم مفتری اور کذاب ہیں. بعد اذ نجانا اللہ منہا، اور خاص طور پر اس کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کے جو تمہاری یہ ملت ہے اس کے برے نتائج و ثمرات سے، اس کی برائیوں سے، کمزوریوں سے، کوتاہیوں سے، اس میں جو جبرست استبداد چھپا ہوا ہے اس سے اللہ تو ہمیں نجات دے چکا ہے. یعنی جب مجھے اور میری جماعت کو اللہ تعالیٰ اس طاغوت سے نجات دے چکا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم کیا من الظلمات الی النور، تو ان ظلمات سے جب ہم نکل آئے اور اب دوبارہ ہم اس کی طرف لوٹ آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی کذاب نہیں ہے، مفتری نہیں ہم سے بڑھ کر. وما یکون لنا ان نعود فیہا، یہ ہے ایمان. فرمایا کہ ہم مر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. وما یکون لنا، اور نہیں ہو سکتا ہم سے، ناممکن ہے ہم سے، ان نعود فیہا کہ اب ہم دوبارہ اس طاغوت کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے، اس باطل کے ساتھ، اس جھوٹ اور کذب کے ساتھ جو تمہاری ملت کا ہے یعنی شرک، اس شرک کی طرف اب دوبارہ لوٹنا ناممکن ہے. یعنی یہ سال کٹ سکتا ہے لیکن باطل طاغوت کے سامنے جھک جائیں ہم، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہے رفقائے محترم ایمان. باوجود اس کے کہ ان کی تعداد کم ہے اور دشمن کہہ رہے ہیں لوٹو